بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم کے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ارشاد فرمایا کہ اب یا عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے، نادان جو ہیں، جو بیوقوف ہیں، جو احمق ہیں، جاہل ہیں، وہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر یہ پہلے تھے، جس قبلے پر یعنی بیت المقدس پر یہ پہلے تھے، اس قبلے سے انہیں کس نے پھیر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے غیب کی خبر دی اور پہلے فرما دیا کہ جب ہم تحویل قبلہ کریں گے، بیت المقدس سے قبلے کو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف لے کر آئیں گے، تو جو بیوقوف ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ اس پہ اعتراض کریں گے۔ تو یہ غیب کی خبر پہلے ہی اللہ رب العزت جل جلالہ نے دے دی تھی۔ فرمایا ان قریب کہیں گے، صفحاء کہتے ہیں، یہ صفیہن، صفی کی جمع ہے، اس کا واحد صفی یعنی بیوقوف کو، نادان کو، احمق کو، اور جو جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اس کو صفحاء، صفی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عن قریب کہیں گے کہ انہیں کس نے بیت المقدس سے پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پچھلے رکوع کے اندر، پچھلے پورے یا چند رکوع کے اندر، ایک دو رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہ، بعض جگہ پر ایک آدھ آیت مبارکہ قبلے کے متعلق ارشاد فرمائی۔ تو اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ سمجھیں کہ اس بات کا تعلق عقیدت کے ساتھ تھا کہ انسان جب عقیدت میں جم جاتا ہے تو اس کو اس طرف سے پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے تو بعض اہل کتاب بھی ایمان لائے تھے آپ پہ۔ تو وہاں کے رہنے والے جو مسلمان تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا بھی تعلق جو تھا یہود کے ساتھ تھا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ردات کے رشتے بھی تھے۔ تو اس بنا پر ان کے دلوں کے اندر بھی بیت المقدس کی عقیدت جو تھی وہ جمی ہوئی تھی۔ یہود تو آلریڈی احترام کرتے تھے، ان کا قبلہ ہی وہی تھا، تو مسلمان ان کے قریب اٹھتے بیٹھتے تھے، یا ردات کا رشتہ تھا پہلے اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی عقیدت، اس کی محبت جمی ہوئی تھی۔ تو پھر ان میں سے اہل کتاب میں سے بعض ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور کئی دیگر اہل کتاب ایمان لائے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت اہم چیز تھی کہ وہ اس قبلے کو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے 16-17 مہینے، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا، 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو پھر اس جگہ، اس کنڈیشن سے جب عقیدت دلوں کے اندر جم چکی ہو تو وہاں سے ان کو پھیرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل سے خالق کائنات اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، جو نادان ہیں، جو احمق ہیں، وہ عن قریب یہ کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، اللاتی کانوا علیہا، جس قبلے پہ یہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس پہ تھے۔ تو ارشاد فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب،
جس طرح پیچھے فرمایا اے حبیب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ تم جیتوں پہ اعتراض کرتے ہو، مشرق مغرب پہ اعتراض کرتے ہو کہ اس قبلے سے اس قبلے کی طرف، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آتی ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں سیقول عن قریب کا جو لفظ ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ غیب کی خبر پہلے دے دی تھی کہ جب ہم قبلے کو پھیریں گے تو بیوقوف اعتراض کریں گے، تو وہی ہوا، انہوں نے اعتراض کیے، اس پہ طرح طرح کے اعتراض کیے، اور یہاں تک امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا کہ یہ مسئلہ اتنا دلوں کے اندر گر کیا ہوا تھا، جمع ہوا تھا کہ کئی کچے مسلمان جو تھے، کمزور ایمان والے، وہ ایمان سے ہی پھر گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیت المقدس کو قبلہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ ایسی کنڈیشن تھی۔ تو سفہا بیوقوف، نادان کو کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا کیونکہ وہ ایک ثابت شدہ بات پر اعتراض کر رہے تھے۔ کہ ایک بات تو یہ تھی کہ تورات کے اندر باقاعدہ یہ مذکور تھا کہ جو بیت اللہ، جو خانہ کعبہ ہے، یہ ملت ابراہیمی کا کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو بنانے والے ہیں، اور اصل قبلہ ابراہیمی جو تھا وہ یہی بیت اللہ ہے، تو یہ بھی مذکور تھا۔ تو یہ بیوقوف اس لیے نے کہا گیا، نادان اس لیے کہا گیا کہ ایک ثابت شدہ چیز کا وہ انکار کر رہے تھے۔ پھر اس کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی خبر دیتے آئے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس شروع سے قبلہ نہیں تھا، یہ مانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ایک روایت کے مطابق قبلہ جو تھا یہی تھا، بیت اللہ، خانہ کعبہ تھا۔ اور پھر قبلے کو دیکھیں، اس کی تعمیر کا معاملہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، بیت المقدس کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1000 سال کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اب جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، فرسٹ ٹیمپل جسے کہتے ہیں یہ، اور آج بھی اس کی تلاش جستجو میں ہے وہ۔ تو یہ 1000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، تو اس سے پہلے تو قبلہ یہی تھا، بیت اللہ۔ فرمایا ایک ثابت شدہ چیز کو تم، جو چیز ثابت شدہ ہے، تمام ملتوں میں، تمام انبیاء کے درمیان ثابت شدہ ہے، ان کی امتوں کے درمیان یہ ثابت شدہ ہے، چلتی آ رہی ہے، کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ اصل قبلہ بیت اللہ تھا، تو تم ایک ثابت شدہ چیز پہ اعتراض کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبلہ کیوں پھیر دیا گیا؟ تو اس لیے انہیں نادان کہا۔ پھر دوسرا، اس کے اندر سابقہ نشانیوں میں سے کئی واضح نشانیاں تھیں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبریں دیتے آئے، نشانیاں بیان کرتے آئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا، اسی لیے یہ یہود یہاں پر آگے آباد ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات میں نشانیوں میں پڑھا تھا، ان کے راہبوں نے انہیں بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اس کھجوروں والی زمین پہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جب دیکھا کہ نبوت بنی یعقوب سے، آل یعقوب سے جناب بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، ان کو چلی تو حسد اور عناد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ پھر ہر وہ امر جو مسلمانوں کے معاملے میں آتا تھا یا اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ کے رسول حکم ارشاد تو اس ارشاد فرماتے تھے، تو ہر اس امر کے اندر وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو یہاں ان کو بیوقوف کہا اللہ رب العزت نے، واضح طور پر بیوقوف کہا، کیونکہ آپ دیکھیں پھر اللہ کے نبی کی خبریں تھیں جو نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نبوت پہ۔ سورہ صف کی دیکھیں آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک نبی کی بشارت دیتے آئے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، باقاعدہ نام کا ذکر ہے کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے نقل کیا۔ آپ نے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو یاتی من بعد ہی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔
یہ تو خبریں موجود تھیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر نبی نے یہ خبریں دی، ہر نبی نے بتایا، اور اللہ نے ان سے میثاق لیا تمام جمیع انبیاء کرام سے، اور جمیع انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے یہ میثاق لیا نبی آخر الزماں کا. تو جو بات ثابت شدہ تھی، ثابت شدہ بات پر اعتراض کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا سفہا، یہ بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ احمق ہیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دینی معاملات کی جو بندہ دینی معاملات کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکے، دینی معاملات کی حکمتیں جو نہ سمجھ سکے اور بے جا اعتراض کرے، تو ایسا شخص بیوقوف ہے. قرآن کے نزدیک ایسا شخص سفہا میں شامل ہوگا، بیوقوف میں شامل ہوگا. جس طرح کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، جدت بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. لوگ اعتراض کرتے ہیں سود کو لے کے، اسلامی پردے کو لے کے، یا اس طرح دیگر اور معاملات ہیں، حدود وغیرہ جو دین اسلام کے اندر حدود کی سزائیں ہیں، دیت ہے، قتل ہے، سنگسار کرنا، جس طرح پتھر مار کے، اس چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا. حالانکہ یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، ان کی حکمتوں کو یہ نہیں سمجھتے. تو جو بندہ ایسا کرے تو قرآن کے نزدیک قرآن تو اسے بیوقوف کہتے ہیں کہ ایک ثابت شدہ دینی معاملات کی حکمتیں جو ثابت شدہ ہیں ان کو نہ سمجھیں، اس پہ اعتراض کریں، تو ایسے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. ان کو قرآن سفہا کے اندر شامل فرماتا ہے. تو فرمایا ان قریب بیوقوف یا اب بیوقوف جو نادان ہے وہ کہیں گے ان مسلمانوں کو اس قبلے بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا، اللاتی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے. تو یاد رکھیے قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں. قبلے کی تعریف کیا؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے. اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف اللہ رب العزت نے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. جہت ہے نا وہ قبلہ، جہت کو کہتے ہیں. خانہ کعبہ کو اللہ نے ہمارا قبلہ بنایا، ہمارے لیے جہت بنایا، تو ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ تحویل قبلہ کس نماز کے اندر ہوا تھا. یہ جو تحویل قبلہ یعنی قبلہ پھیرنے کا جو معاملہ تھا، حالت نماز کے اندر وہی نازل ہوئی تھی نا. آگے وہ ذکر آل ہے کندرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے محبوب، اے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. محبت کی انتہا دیکھیں نا، اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتا ہے. اس محبت کی انتہا کر دے گی. حالت نماز کے اندر کنڈیشن ہے. ویسے حالت نماز کے اندر اوپر دیکھنا مکروہ ہے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ملاحظہ فرما رہی ہے، میرا نبی میرا حبیب بار بار اوپر دیکھ رہے. تو اسی کنڈیشن میں نماز کی حالت کے اندر وہی نازل ہوئی تھی. 4 رکعت والی نماز تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر عصر کی نماز کا ذکر ہے. یعنی اس کے اندر اختلاف ہے کہ کون سی نماز تھی. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر عصر کی نماز کا ذکر ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، باقی تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تھے اس وقت وہی نازل ہوئی کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیں. تو حالت نماز کے اندر جو ہے نا چہرہ قبلے کی طرف مسلمان ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے اسی حالت بیت المقدس سے ہٹ کے قبلے کی طرف منہ فرما لیا تھا. پھر اس کے بعد امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وہ صبح کی نماز تھی، یعنی فجر کی نماز تھی. امام مالک کی ایک روایت اس کے اندر یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی. یعنی 3 قول ہیں اس کے اندر. عصر کی نماز صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ اس کے اندر اس کے اوپر، اور ایک ظہر کی نماز تھی، اس کے اوپر بھی یہ حدیث ہے. اور کافی سارے علماء نے ظہر کی نماز مراد لی ہے، بعض نے عصر کی نماز بھی مراد لی. بہرحال 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. تو اس کنڈیشن کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دل میں اشتیاق تھا، دل میں وہ خانہ کعبہ سے محبت تھی. وجہ کیا تھی کہ یہود کہتے تھے کہ دیکھو، ایک تو ہماری ملت کا انکار کرتے ہو، اور دوسرا جناب ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تانے مارا کرتے تھے. حالانکہ قبلے سے ان کا کیا تعلق، وہ ایسی جناب اپنا تعلق جوڑتے تھے، وہ تو پھر چکے تھے اس چیز سے، وہ اس اشرفیت سے معزول کر دیے گئے تھے جو اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی. قبلہ بیت المقدس وہ عظیم جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے بہت سارے نبی، آپ کی آل اولاد مدفون ہیں. مقدس جگہ، وہ بابرکت جگہ.
تو وہ ان کا تعلق تو آج بھی جوڑتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نزدیک تو تعلق نہیں ان کا ان سے، کیونکہ یہ اس اشرفیت سے، وہ جو اللہ نے انہیں فضیلت دی اس سے معزول کر دیے گئے، اور وہ فضیلت، وہ اشرفیت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اس کنڈیشن کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ تانے مارتے تھے کہ دیکھو، ایک ہمارا رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اور دوسرا ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہو، تو ہماری ملت کی طرف آ جاؤ، یہ کہتے تھے، مسلمانوں کو بھی تانے مارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول، ایک تو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی، بیت اللہ سے بڑی محبت تھی کہ جب آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی تو بعض روایتوں میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ارشاد فرمایا تھا، مکہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت کرتا ہے مکہ تجھ سے میں، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ تشریف لے گئے، اور ایک محبت یہ تھی کہ وہ قبلہ بیت اللہ بنایا جائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ تو دوسرے یہ یہودیوں کے تانے بھی تھے جو مسلمانوں کو مارتے تھے، وہ اللہ کے رسول سے آ کے عرض کرتے تھے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر یہ خواہش تھی، طلب تھی کہ اللہ وہی کا انتظار تھا، دل میں طلب۔ اب ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے، اللہ آپ کو یہ پتہ تھا، اللہ میرے دل کے حالات جانتے۔ پھر تعلق بھی نبی محبوب اور محب والا تعلق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ براہ راست وہی بھی کرتا ہے، بلا واسطہ بھی کرتا ہے، براہ راست بھی وہی کرتا ہے، الہام بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو گزرنے والے خیالات ان سے بھی توجہ ہے اللہ کی رحمت کی۔ ہر مسلمان، بلکہ عام مسلمان کی یہ کنڈیشن ہے، مسلمان جو سوچتا ہے اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ کرنا تو ایک طرف، مسلمان جو عمل سوچتا ہے اللہ کی ذات ان سوچوں کو بھی جانتی ہے، بلکہ اللہ کے علم تو انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے نا۔ انسان آج سے 10 سال بعد انسان نے کیا سوچنا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے، انسان نے کیا کرنا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو وہ کنڈیشن تھی، اور اس طلب کے اندر اس نماز میں اللہ کے رسول بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے، جبریل کے انتظار میں کہ وہی آتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک اللہ کے رسول کو پتہ تھا، جبریل کو دیکھتے تھے آپ کہ وہ آسمانوں سے نازل ہو رہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا جبریل۔ تو آسمانوں کی طرف دیکھنا اس بات پہ دال ہے کہ آپ کو پتہ تھا جبریل امین کو آپ نے دیکھا ہوا تھا، آتے تھے وہ۔ تو اسی کنڈیشن کے اندر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل فرمایا کہ جا کے میرے نبی کو کہہ دیجئے کہ آپ نے جس پہ آپ راضی ہیں اس طرح منہ کر لیں آپ۔ وہ فرمایا نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ تَرْضَا، پھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا، ادھر بھی وہی لفظ ہے، ادھر بھی وہی لفظ تَرْضَاهَا، ایک ہی چیز ہے یہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے جس طرف آپ راضی ہوں گے۔ فرمایا منہ پھیر لو اسی طرف۔ تو 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ نماز جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گی۔ پھر جہاں پر ایک اہم ترین جو سبق ہے جمعیت کا، نظم کا، کہ مسلمانوں کے ہر معاملے کے اندر جمعیت ہونی چاہیے، نظم ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہم لوگوں پہ نافذ فرمائی ان تمام کے اندر وحدت ہے، نظم ہے، جمعیت ہے۔ اور یہاں قبلے کے معاملے بھی اللہ رب العزت نے جمعیت اور وحدت کو رکھا کہ ایک ہی جہت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہوتا کہ اپنی مرضی سے جناب جہتیں منتخب کر لو، تو کوئی مغرب کی طرف، کوئی مشرق کی، اپنی مرضی سے ایک جہت مقرر فرمائی، خانہ کعبہ قبلہ تمہاری جہت ہے، اسی کی طرف یعنی نظم اور وحدت پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر وحدت کیا ہے کہ ایک جیسی نماز ادا کی جائے گی، ایک جیسی نماز ادا کی جائے گی، کوئی علیحدہ سے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا۔ زکوٰۃ کے اندر وحدت کیا ہے، آپ دیکھیں وہ ایک ہی اصول اللہ نے قائم کیا، ہر مسلمان پہ وہی لاگو ہوگا۔ حج کے اندر نظم و وحدت کیا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اسی پہ سب حج کریں گے، اس طریقے سے جو ہٹ کے کرے گا وہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی قبلے کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک جہت مقرر فرمائی جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر نظم وحدت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر۔ تو یہاں بھی یہ بھی اسی بات پہ دلالت ہوتی ہے، ایک قبلہ ایک جہت ہے، تو جو نظم اور وحدت پہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کعبہ زمین کے وسط میں، درمیان میں ہے، روئے پوری جتنی زمین ہے اس کے درمیان میں کعبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا، درمیان کی طرف متوجہ کیا، تاکہ مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں کیفیت متوسط یعنی وسط کو اپنائیں،
اعتدال کو اپنائیں، درمیانی کنڈیشن کو اپنائیں۔ درمیانی یعنی اعتدال والی حالت اپنائیں، نہ نرمی نہ سختی۔ دوسری حالتیں کیا ہیں؟ ایک طرف سختی، دوسری طرف نرمی، افراط و تفریط نہیں، وسط، توسط، متوسط، اعتدال، معتدل۔ تو اللہ رب العزت نے قبلے کی طرف متوجہ کیا۔ یہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح قبلہ حالت وسط میں، اس لیے مسلمان کو بھی اسی حالت اعتدال اور حالت وسط میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا، کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب محبوبیت اس چیز سے واضح نظر آتی ہے، کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی اللہ رب العزت نے یہ وجہ بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ارشاد فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے یہ وجہ بیان فرمائی قبلہ کی، کیا مطلب؟ فرمایا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، ترضاها، جس پر آپ راضی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی واضح محبت آپ دیکھیں نا اس کے اندر، کہ اللہ کے نبی جس پہ راضی اللہ اس پہ راضی۔ فرمایا ترضاها، جس پہ آپ راضی ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، ترضاها فرمایا نا، دنیا میں راضی کرنے کے لیے آپ کو کعبہ کو قبلہ بنایا، اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا میں راضی کرنے کے لیے قبلہ کو کعبہ بنایا، اور آخرت میں راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ رب العزت عطا فرمایا۔ آپ کو نواز دیا اللہ رب العزت نے۔ آپ دیکھیں مقام محمود ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ارشاد فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے، یہ کسی نبی کو میں نہیں ملا۔ مقام محمود حمد والا مقام، وہ اللہ رب العزت جو بروز قیامت آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، جس کے بعد آپ فرمائیں گے کہ جو فرمایا نا کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کے ایسے کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا، ثنا کروں گا، ایسے کلمات اللہ مجھے القاء فرمائے گا جیسے کلمات سے آج تک پہلے کسی نے بھی اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی۔ وہ مقام محمود جو اللہ رب العزت صرف آپ کو عطا فرمائے گا، حمد کا مقام جس پہ آپ اللہ اپنے رب کی حمد کریں گے اور اللہ آپ کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا آخرت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ کے اندر، سورہ ضحیٰ کے اندر، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ اپنے نبی کی رضا کو دیکھ رہے، مقام محمود بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر قبلہ کو جو بنایا فرمایا ترضاها، کہ آپ راضی ہوں گے، اسی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ تو یہاں شان محبوبیت واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ واضح فرمایا کہ وہ نبی میرے محبوب ہیں، وہ نبی میرے حبیب ہیں، جن کی رضا کو اللہ مقدم رکھتا ہے، جن کی رضا کو اللہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں ان کے دل کے اندر جو خیال ہوتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، فرمایا ان قریب بیوقوف لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے کی طرف سے کس نے پھیر دیا جس پہ یہ پہلے تھے۔ تو یہاں استقبال قبلہ کے متعلق چند آپ دیکھیں قبلے کا معاملہ چل رہا ہے، تو قبلے کے متعلق چند وہ شرعی مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ نوٹ فرما لیں، بہت ضروری چیزیں ہیں یہ۔ آپ دیکھیں نماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلہ رخ۔ تو نماز میں مسجود لاہو اللہ رب العزت ہے، مسجود لاہو یعنی جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، کہ سجدہ کعبہ صرف جیت ہے، سمت ہے، صرف اس کی طرف منہ کرنا، باقی مسجود لاہو اللہ کی ذات ہے۔ اور کعبہ کو سجدے کرنے کی نیت کرنا یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا بندہ کہ اگر اس عمارت کو سجدہ کرنے کی نیت کرے گا، کیونکہ وہ تو صرف عمارت ہے، ایک گھر ہے اللہ کا۔ تو
مسجود لاہو یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور دوسرا کعبہ سے مراد وہ جگہ ہے اور وہ فضا ہے۔ فضا سے مراد کیا؟ کعبہ یہ آج کا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے بھی پہلے کا، فرشتوں نے بنایا تھا اس کو، اس وقت سے جگہ وہ جگہ، کعبہ وہ جگہ اور وہ فضا۔ فضا کیا ہے؟ جگہ کیا ہے؟ تخت الثری سے لے کے عرش عظیم تک، یعنی زمین کی 7ویں تہہ سے لے کے عرش عظیم 7ویں آسمان تک جو ہے نا وہ فضا ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ اس فضا، اس کنڈیشن کا، اس جگہ کا نام کعبہ ہے۔ وہ جگہ جہاں قبلہ بنے، زمین کی 7ویں تہہ سے لے کے آسمانوں تک وہ جو فضا ہے وہ ساری کعبہ ہے۔ بالفرض خدا نہ خواستہ اگر اس عمارت کو ختم کر دیا جائے یا ڈھا دیا جائے، اللہ نہ خدا نہ خواستہ یہ عمارت غائب ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے گا، کیونکہ فضا وہ جو ہے نا وہ کعبہ فضا ہے۔ عمارت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، عمارت نشانی ہے، جیت ہے صرف ایک، لیکن اصل کعبہ جو ہے وہ زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمانوں کی فضا تک وہی جگہ جو ہے نا وہ فضا وہ کعبہ ہے، اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے۔ تو بالفرض اگر بیت اللہ کی یہ عمارت نہ رہے تو بھی اسی جگہ، اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ بالفرض اگر اللہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو پھر اسی کی طرف ہی منہ کر کے وہ نماز پڑھی جائے گی۔ پھر مکہ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے عین کعبے کی طرف منہ کرنا لازمی ہے۔ مکہ مدینہ والوں کے لیے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے رہنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہاں ان کے وہ قریب ہے، اور ہم دور ہیں تو ہمارے لیے صرف جیت کا سمت کا تعین وہی کافی ہے۔ ہم صرف سمت کا تعین کریں گے اور دوسروں کے لیے کعبے کی جیت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر کسی شخص کو اندھیرے یا لا علمی کی وجہ سے کعبے کی ڈائریکشن کا پتہ نہ چلے، کعبے کی سمت کا پتہ نہ چلے یا اس کو پتہ نہ ہو، تو وہ غور و فکر کرے، اور جس جانب غور و فکر کرے اور جس جانب اس کا دھیان، جس جانب اس کا ظن غالب ہو کہ اس طرف جیتا ہے، اسی طرف کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اس کو نماز دہرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ نہیں جی قبلہ اس طرف تھا، میں نے ادھر پڑھ دی، لیکن نماز اس کے بعد نماز دہرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ اندھیرا ہے بہت زیادہ، یا لا علمی کی وجہ سے بندے کو پتہ نہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو سمت کا نہیں پتہ، قبلے کی ڈائریکشن کا نہیں پتہ اس کو، تو اب وہ تحری کرے۔ تحری کیا؟ سوچے، غور و فکر کرے، اور جس طرف اس کا مائنڈ جم جائے، اس کا وہ ظن غالب آ جائے اس کو کہ اسی طرف قبلہ ہے، تو اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعد میں اگرچہ پتہ چلے کہ وہ رانگ سائڈ پہ تھا، لیکن نماز ہو جائے گی، اس کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ تحری کر کے، یعنی سوچ کر تحری کرتا ہے، ظن غالب کے ساتھ کہتا ہے کہ اس طرف قبلہ، اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتا ہے، پھر نماز کے اندر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں، دوسری طرف ہے، دوسری رکعت میں دوسری جگہ پہ گھوم جاتا ہے نماز کے اندر ہی، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں تیسری طرف ہے، ظن غالب۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، کہ وہ ظن غالب پہ عمل کر رہے نا، تحری کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے ظن غالب پہ نہ عمل کرے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تحری، کیونکہ یہاں پہ مشکوک جب قبلہ ہو جائے، اس کی سمت ڈائریکشن مشکوک ہو جائے اندھیرے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، تو پھر اس کا وہ تحری ہے، وہ سوچے، جدھر اس کا ذہن جم جائے اس طرف منہ کرے۔ اگر ایک رکعت پڑھ کے اس کا ذہن کہتا ہے نہیں جی اس طرف قبلہ ہے، تو اس طرف ہو جائے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے کہتے ہیں نہیں جی اس طرف ہے، اس کا ذہن اس پہ جم چکا ہے کہ نہیں یقین ظن غالب ہے، تو پھر اس طرف رخ کر لے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی اس کی۔ پھر اسی طرح نفل نماز جو ہے وہ چلتی سواری پہ جائز ہے۔ نفل نماز چاہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، نفل نماز اس پہ جائز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اپنی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھی۔ اور فرض نماز بھی عذر کی وجہ سے سواری پر پڑھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے پڑھی تھی عذر کی وجہ سے۔
تو عذر کی وجہ سے فرض نماز چلتی سواری پر، خواہ وہ ٹرین ہو، اس پہ پڑھنا جائز ہے۔ عذر ہو، معقول عذر ہو، خواہ سواری کا قبلے کی طرف منہ نہ ہو، بعد میں اس کا اعادہ بھی نہیں۔ اب عذر ایسا عذر ہے شدید جناب، بارش کیچڑ ہے، سواری سے اترے گا نقصان کا اندیشہ، یا جنگل ہے نیچے اترے گا ڈر ہے جان جانے، یا جو سو معاملات ہیں نا، ٹرین پہ سوار ہے اترے گا بس ٹرین نکل نہ جائے، تو ایسا کوئی مسئلہ اب اس کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اب اس کنڈیشن کے اندر تو چلتی سواری پہ جناب نماز پڑھ لے وہ اپنی، اس کے اندر پھر ڈائریکشن وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی، اگرچہ اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ جدید تحقیق اس کے اندر یہی ہے، اگرچہ بعض اختلاف کریں گے علماء، کرتے ہیں علماء، لیکن جدید تحقیق یہی ہے کہ نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، چلتی سواری پہ عذر کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جانور ذبح کرتے وقت ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں نا اس کا، اسی طرح تلاوت قرآن کرتے ہوئے قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں منہ کر کے، اسی طرح جب ہم مردہ فوت ہو جاتا ہے اس کا روح منہ جو ہے قبلے کی طرف کرتے ہیں، ویسے بھی چارپائی میں بھی قبر میں بھی، تو یہ سارے مستحب امر ہیں، مستحب امر ہیں، یعنی فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ان کو بندہ اپنے اوپر سمجھے کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مستحب ہے، اچھا امر ہے، لیکن اس کو فرض واجب یہ اس درجے میں نہیں آتے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ اہم ترین اصول یاد رکھیں، ہمارے مساجد کے اندر بعض لا علمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے بعض حضرات بعض اماموں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، علماء پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نفل پڑھتے نہیں ہیں، سنتے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، ملامت صرف اس چیز پہ کی جائے گی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے لازم کیا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ ملامت اسی چیز پہ کی جا سکتی ہے جو کوئی فرض چھوڑ دیتا ہے، کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، کوئی سنت موقدہ چھوڑنے کا عادی ہے۔ سنت موقدہ بھی کبھی کبھار بندہ چھوڑ سکتا ہے نا، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے اس کی۔ تو فرض کوئی چھوڑتا ہے قابل ملامت ہے، وہ واجب کوئی چھوڑتا ہے قابل ملامت ہے، سنت موقدہ کا ترک کرتا ہے ملامت کی کریں، لیکن کسی نفل کی وجہ سے، سنت غیر موقدہ کی وجہ سے یا امر مستحب کی وجہ سے کسی کو ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا دیکھو جی یہ امام صاحب حجرے میں بھاگ جاتے ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھائی جب شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جس چیز کو شریعت نے ہم پہ واجب نہیں کیا، لازم نہیں کیا، اس کو لازم کرنا اپنے پہ یا کسی پہ یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ شارع صرف اللہ کے رسول ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک مستحب امر کو اٹھا کے اگلے پہ نافذ کر دے، ایک جناب سنت عمل کو اٹھا کے اگلے پہ فرض کر دے تو نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرائض کا دے دیے وہ فرض ہے، اللہ کے رسول نے جو واجب کر دیا وہ واجب ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے، اس سنت کو فرض نہیں کر سکتے۔ اس مستحب ہے جو ایک عام مستحب امر ہے، جائز امر ہے، مباح امر ہے، کر سکتے ہیں، نہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، اس امر کو کسی پہ زبردستی نافذ کرنا کہ لازم تو نے یہ کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم جناب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ یہ تو اللہ کے رسول کا اختیار ہے نا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ اس میں یاد رکھیں کہ جو چیزیں واجب نہیں ہوتی ان چیزوں کو کسی پہ نافذ زبردستی واجب لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ سوائے فجر کی نماز کی 2 سنت کے باقی ساری سنتیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے موقدہ ہیں چاہے غیر موقدہ ہیں۔ ہر بندہ جس کو جو صحت مند ہے صحیح بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری سنت مبارکہ باب النوافل کے اندر آتی ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے جس پہ مداومت فرمائی، ہمیشگی کی، کبھی کبھار چھوڑا سنت موقدہ بن گئی، جس کو کبھی کبھار پڑھا سنت غیر موقدہ، وہی ہے نا نوافل کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو فجر کی 2 سنت اس کی تاکید بہت زیادہ ہے کہ بعض علماء اس کو واجب تک کا درجہ دیتے ہیں، اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سنت ہیں، سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ، ان کو بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی فقہی مسئلہ ہے، یہی فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر تو میں نے عرض کر رہا تھا جانور ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ رخ کرنا یہ مستحب ہے، کسی اور طرف رخ کریں گے تو وہ بھی ذبح ہو جائے گا، کرنے والے کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے وہ آپ کو قاعدہ کلیہ عرض کر دیا نا کہ ملامت کن موقعوں پہ کیا جا سکتا ہے، کس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح تلاوت قرآن کے وقت
ہاں یہ ادب کا تقاضا ہے قبلے کی طرف رخ ہو. اگر مسجد میں خاص طور پہ بندہ بیٹھا ہے تو کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو وہ جو ادب کرتا ہے اللہ اس سے عطا کرتا ہے. تو میں ایک جائز ناجائز کی بحث کر رہا تھا آپ کے سامنے. تو اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے خانہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تلاوت کرے. بالفرض اگر وہ پیٹ بھی کرتا ہے قبلے کی طرف تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے جناب تو گناہ گار ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، قبلے کو پیٹ ہوتی تھی. پھر آپ جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو قبلے کی طرف پیٹ ہوتی تھی، لوگوں کی طرف رخ ہوتا تھا. اور آج بھی جب استاد یا علماء پڑھاتے ہیں یا واعظ درس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں قبلے کی طرف پیٹ ہوتی ہے، عوام کی طرف رخ ہوتا ہے. تو ایسی اس کے اندر کنڈیشن نہیں ہوتی. اگر کوئی نہیں کرتا ادب بہتر یہی ہے قبلے کی طرف منہ کیا جائے. تو ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو ارشاد فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پہ یہ پہلے تھے. تو اللہ فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا مشرق ہے اللہ ہی کا مغرب ہے. مطلب کیا کہ یہ مشرق و مغرب سب اسی کے ہیں، اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ بنا دے. مشرق مغرب فرمایا اسی کے ہیں، وہی مالک ہے نا. تم بندے ہو، بندوں کی کیا مجال کے اعتراض کرے. بندے کا کام ہے فرما برداری کرنا، سر جھکا دینا. تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اپنی مشرق مغرب سب اسی کے ہیں. جس سمت کو وہ چاہے بنا دے، تم کیوں اعتراض کرتے ہو. یہ اپنے نبی کے ذریعے کروایا. فرمایا آپ کہہ دیجئے انہیں کہ تم اعتراض کیوں کرتے ہو، ساری مشرق بھی اسی کا ہے مغرب بھی اسی کا ہے. چاہے تو وہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے، چاہے تو وہ بیت اللہ کو قبلہ بنائے، چاہے کسی اور سمت کو قبلہ بنائے. تم بندے ہو تو بندوں کا کام کیا ہے، فرما برداری ہے، وہ سر جھکانے کا حکم ہے. جس طرف گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں فرما دیں کہ ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں. کیا ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر جمے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ ہمیں جدھر منہ کرنے کا حکم دے گا ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس نے حکم دیا قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو یہ اسی کا حکم ہے. تو ہم کسی سمت وغیرہ آگے پیچھے مشرق مغرب کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے حکم کو دیکھتے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا یہ قبلہ ہے آپ کا، اللہ کے نبی کو مسلمانوں کو، تو ہمارا وہ قبلہ ہے اللہ کے حکم پر. فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، سیدھے رستے پہ چلاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا لفظ آ گیا یہاں پہ، امت وسط بنایا، یعنی مطلب کیا اس کا بہترین امت بنایا. اس کی میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی عرض کرتا ہوں. کس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں. اور یہ رسول آپ کے نبی جو ہے نا یہ تم پر گواہ ہو جائیں، تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں. آپ دیکھیں یہ وسط، یہ سین کی فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ہے وسط. اور فرمایا اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت یافتہ بنایا اور تمہارے قبلے کو تمام امتوں کے قبلوں سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت متوسط، امت وسط بنایا، یعنی سب سے افضل امت بنایا ہے.
پھر یہی امت وسط کے جو نا الفاظ جو ہیں بخاری کی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 4487 حدیث ہے بخاری کی، جس کے اندر اس وسط کی جو تشریح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدل سے فرمائی ہے۔ عدل یعنی بہترین، جو بہترین کے معنی میں، عدل یعنی بہترین کے معنی میں، انصاف کے اندر آتا ہے عدل۔ اور پھر یا عرفن جو معنی اس کے، عرفن معنی اس کے ہوتے ہیں کہ یہ افراط و تفریط سے پاک، یعنی افراط و تفریط سے پاک شے کو وسط کہا جاتا ہے، جیسے معتدل، درمیانہ۔ تو فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، وسط یعنی معتدل کے معنی میں کہ تم امت معتدل ہو، تمہارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، تم بہترین امت ہو، کہ تمہارے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت جیسی سختی بھی نہیں ہے، اور تمہارے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی امت جیسی نرمی بھی نہیں ہے، تم درمیانی کیفیت کے اندر اور امت وسط ہو، امت عدل ہو اور بہترین امت ہو تم۔ تو وسط جو ہے، یہ وسط جو ہے یہاں معتدل کے معنی میں، اور یہ افضل اشیاء کو کہا، افضل چیزوں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں معنی ہوگا بہترین امت۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اسی طرح ہم نے بہترین امت بنایا۔ پھر دوسرے مقام پہ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا نا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، سب سے بہتر ہو۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، خیر امت کہا گیا نا، فرمایا جو ظاہر کی گئی لوگوں میں، اور وہ بہترین ہونے کا جو شرف ہے، وہ بنیاد ہے، وہ بھی آگے ذکر فرما دیا۔ یہ نہیں کہ محلداری ہے یا تم میں بہت خوبصورت ہوں گے یا مالدار ہوں گے یا عہدے رتبوں والے، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، خیر امت ہونے کی وجہ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا باعث سے شرف ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو اس مقام پہ بھی امت خیر فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہاں بھی فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین بنایا، درمیانی بہترین بنایا، معتدل امت بنایا، افضل ترین امت بنایا، بہترین امت بنایا، ایسی امت جو افراط و تفریط سے پاک ہے، جس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، شدت و بلکہ نہ شدت ہے نہ نرمی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کنڈیشن میں ہے، ان دونوں کے درمیان ہے۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ لوگوں پر گواہ ہونے کا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے شروع میں، کلام کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا، فرمایا نا قل، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کی۔ پھر آخر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس قبلے پہ آپ تھے نبی علیہ السلام سے خطاب، اور درمیان کے اندر اس جگہ پہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس امت کا، اس مسلمانوں پر کیسے تم رد کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، ان کی بات کیوں نہیں تم مانتے، حالانکہ یہ کل بروز قیامت تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مطلب کیا کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہودیوں پر رد کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کا رد کیوں کرتے ہو، تم ان سے انکار کیوں کرتے ہو، دور کیوں بھاگتے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے۔ فرمایا حالانکہ یہی امت کل بروز قیامت تمہاری خلاف گواہی دے گی، تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان کی گواہی پر گواہی دیں گے، کہ رسول ان کے فرمایا تمہارے حق میں گواہی دیں گے وہ، کہ یہ میری امت ٹھیک کہتی ہے۔ اور یہاں پر امت سے مراد امت کے صالحین لوگ ہیں، جن کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا، جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو وہ گواہی کس طرح دیں گے، تو وہ آگے اس کی ڈیٹیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو واضح فرمایا کہ آگے تم مسلمانوں کے قبلے کا کیوں انکار کرتے ہو، قبلے کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔
ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے مخالفت نہیں کرو بلکہ پیروی کرو۔ تو اول آخر اللہ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا، درمیان میں یہودیوں کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، اور تمہیں اس لیے بنایا امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جو تم پچھلی امتوں کی گواہی دو گے، پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کی گواہی دو گے۔ تو وہ ذکر آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیں بخاری شریف کی امام بخاری نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر، یہ جو آیت میں نے ذکر کی نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی آیت کی تفسیر کے اندر حدیث نمبر 4217 4217 حدیث مبارک ہے، اور حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور پوچھے گا کیا آپ نے تبلیغ کی اپنی امت کو؟ عرض کریں گے بار الہ، ہاں بالکل میں نے اپنی امت کو تبلیغ کی، اپنی امت کو تبلیغ کی۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے نبی حضرت نوح نے تمہیں تبلیغ کی علیہ السلام؟ تو امت انکار کر دے گی، وہ کہے گی کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ حضرت نوح فرمائیں گے نا کہ میں نے تبلیغ کی انہیں، ان کی امت انکار کرے گی، تو اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی دیں گے، ان کی امت وہ گواہی دیں گی۔ تو فرمایا امت محمد اور ان کی، وہ تو آگے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے نا وہ گواہی دیں گی میرے حق میں کہ میں نے تبلیغ کی۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر امام بخاری نے نقل کی۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ یہ امت محمد کل پچھلی امتوں کی گواہی دے گی، اور کس معنی میں دے گی وہ آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جی نوح علیہ السلام، تو آگے سے عرض کریں گے نا بارالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وہ گواہی دے گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، بعض الفاظ آگے پیچھے ہیں، روایتوں کے ہو جاتے ہیں آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں جب آگے راوی، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب امت محمد گواہی دے گی تو پھر امت نوح پوچھے گی کہ تمہیں کیسے پتہ، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گی اس لیے کہ ہمارے صادق نبی نے، ہمارے سچے نبی نے ہمیں خبر دی تھی، اور ہم اپنے سچے نبی کی ہر خبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے پاک نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا، اللہ نے وحی کر کے بتا دیا، اور ہمارے پاک نبی نے ہمیں جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جو سب سے بڑھ کے سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان امتوں نے ایسے ایسے کیا، تو ہم اس پہ ایمان لایا ہم نے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی امت کا یہ معاملہ تھا، تو ہم گواہی دیتے ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ تو یہ گواہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی پہ امت گواہی دے گی کہ نبی کے ہر فرمان پہ یہ امت ایمان رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، فرشتہ آپ کی طرف آیا تھا نا، آپ نے فرمایا خدا ہے، کتنی بڑی گواہی ہے۔ سب سے بڑے خدا کو دیکھا تھا کسی نے؟ یہاں کوئی دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ ہے۔ وہی معاملہ جب سیدنا ابوبکر صدیق علیہ ایمان ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ جب وہ معراج کا واقعہ ہوا، ابو جہل اور سارے وہ جناب جتنے بھی وہ جاہل لوگ تھے، وہ کفار مکہ بڑے خوش ہوئے کہ اب جناب مسلمانوں کو ہم دیکھیں ان کا کرتے کیا، یہ پیچھے ٹائیں گے ان کو ایمان سے۔ تو بڑے خوشی سے پھولے سماتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس ہے کہ دیکھو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ جناب وہ مکہ سے بیت المقدس جائے راتوں رات؟ پہلے تو ایسے کر کے پوچھا، پھر کہا کہ
ایسے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو کہا تمہارے صاحب ایسا کہتے ہیں، تمہارے نبی جن کو تم کہتے وہ ایسے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو پھر سچ ہوگا۔ تو اسی پہ حضرت سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق پڑا تھا۔ کہا اگر میرے نبی نے ایسے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کہا کیونکہ یہ تو یہاں دنیا کا معاملہ ہے، کہا اس سے ماوراء خبروں پہ ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب ہے تو ہم نے رب کو مان لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی گواہی یہ رب کا کلام ہے تو ہم نے اللہ کے رسول کے کہنے پہ مانا ہے نا۔ تو سب سے بڑی گواہی اللہ کی، پھر قرآن کی اللہ کے رسول نے دی، اور یہ گواہی قبول ہے یا نہیں ہے امت کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا یہ کلام ہے، وہی آپ پہ نازل ہوتی تھی۔ تو یہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گواہی قطعی طور پہ قبول ہے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قیامت والے دن بھی قبول ہوگی۔ آپ کی امت کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اور آپ ان سب پہ گواہ ہوں گے۔ احادیث مبارکہ اس کے اندر موجود ہیں باقاعدہ طور پر۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ گواہ ہونا، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کے اندر دیکھیں کہ یہ جو فرمایا نا اس کے اندر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یہ امت کی بات ہو رہی ہے۔ آگے لہدہ ٹکڑے آیت کا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہوں گے، وہ لہدہ ٹکڑا ہے، یہ لہدہ۔ تو یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العزت نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دی ہے نا، اور گواہی اسی کی مقبول ہوتی ہے، یاد رکھیں، جو عادل اور نیک ہوتا ہے۔ گواہی کس کی قبول ہے؟ جو عادل ہو، نیک ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں اس آیت کے اولین جو مخاطب ہیں سب سے پہلے، یا جو مصداق ہیں، وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں۔ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں نا، سب سے اول مصداق تو وہی ہیں، اولین مخاطب تو وہی ہیں نا اللہ کے رسول کے۔ جس وقت وہی نازل ہوتی تھی وہی صحابہ تھے نا جن کو خطاب کیا جاتا تھا، اور پھر انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو عادل ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول کے سارے صحابہ عادل اور نیک ہیں، سارے جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں اور نیک ہیں، اس لیے اللہ رب العزت انہیں گواہ قرار دے رہا ہے، ان کی گواہی قبول کی جا رہی ہے۔ جو عادل نہ ہو، جو نیک نہ ہو، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، مردود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی عدالت بھی ثابت ہوتی ہے، آپ کا نیک ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، آپ کی عدالت، جتنے بھی اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے عادل اور نیک ہیں۔ تو یہاں اس پر سب سے پہلے کیونکہ اولین مخاطب وہی ہیں۔ تابعین و تابعین کس زمرے میں ہیں؟ تابعین و تابعین کس زمرے میں ہیں؟ تابعین تو وہ ہیں جو صحابہ کے زمانہ پایا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے اصحاب کو جنہوں نے دیکھا ہے، تابعین۔ پھر تبع تابعین کہتے ہیں کہ پھر جنہوں نے، جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا ہے، تبع تابعین۔ عرفہ درجات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، جی جی، جب ان کا زمرہ آئے گا تو ان کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں؟ دیکھو تین قرون کو خیر کہا گیا نا، اللہ کے رسول، صحابہ کا اور تابعین کا۔ بہتر خیر القرون تو وہی ہیں، سب سے تابعین ہیں۔ پھر تبع تابعین ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک وہ تو خوش قسمت ہے وہ بھی، کہ انہوں نے ان کو دیکھا جن نے صحابہ کو دیکھے۔ تو یہاں پہ عدالت صحابہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ اور رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب یہ امت گواہی دے گی، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر آگے بھی آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کس طرح ثابت ہے کہ یہ امت جب گواہی دے گی، وہ امت کہے گی تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو اللہ کے تو کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول سے سنیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی گواہی پہ گواہی دیں گے کہ بار الہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب وہ کہیں گے نا کہ ہم نے اپنے نبی سے سنا، اپنے پاک رسول سے سنا، ان کے فرامین ہم تک پہنچے۔ آپ دیکھیں نا، فرامین ہم تک آئے ہیں نا، تا قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے نا۔ اب اللہ کے رسول نے فرما دیا یہودی ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں یہ تھے، فلاں امت نے یہ کیا، حدیث میں ہم تک پہنچے نا، تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس امت کے آب قیامت تک کے جو صالحین ہیں، کل وہ گواہ ہوں گے،
اس معنی کے اندر گواہ ہوں گے کہ ہم نے اپنے پاک رسول سے سنا، آپ کے فرامین ہم تک پہنچے. تو جب یہ کہیں گے وہ، تو ان کی اس بات پہ اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ بہرحال یہ درست کہہ رہے ہیں. تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ ہوں گے، تمہارے حق میں یہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے. اب دیکھیں تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کے تحت مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، اپنی اپنی علماء نے کی ہیں. اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر رسول گواہ ہوں گے. تو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کی دینی حقیقت سے آگاہ ہیں. آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کی دینی حقیقت سے آگاہ ہیں. آپ ان کے ایمان کی حقیقت، اچھے اور برے اعمال، اخلاص اور نفاق کو نور حق سے جانتے ہیں. اپنی امت کے اچھے برے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے نفاق، ان کے اخلاق فرمایا نور حق سے جانتے ہیں وہ. پھر اسی قسم کی تفسیر آپ دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نور نبوت سے جانتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھا اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول آگاہ ہیں، ان معاملات سب کو جانتے. آپ کل گواہی دیں گے نا قیامت والے دن، سابقہ امتوں میں بھی فرمایا نا، وہ آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ ان سب امتوں پہ اللہ کے رسول گواہی دیں گے، اپنی امتیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے. تو گواہی تو وہی دیتے ہیں نا، اصل گواہی تو وہی ہوتی ہے نا کہ جو دیکھ کے دی جائے. اصل گواہی تو وہی ہوتی ہے نا، سن کے بھی دی جا سکتی ہے نا. جیسے سنی ہوئی گواہی کی تصدیق اللہ کے رسول فرمائیں گے اپنی امت کی، کہ اصل گواہی تو وہی ہے جو دیکھ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تفاسیر کے مطابق اور احادیث کے مطابق آپ آگاہ ہیں ان چیزوں سے. نور نبوت سے جانتے ہیں یا آپ نور حق سے جانتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کو آگاہ فرماتی ہے. تو یہی فتح العزیز کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، یہ ہندوستان پاکستان میں علماء کے اندر بہت بڑا نام ہے، یہ محدث کہا جاتا ہے انہیں. انہوں نے واضح طور پر یہ بھی لکھا کہ اللہ کے رسول نور نبوت سے جانتے ہیں ان معاملات کو. پھر کئی احادیث مبارکیں ہیں جس میں صراحت کے ساتھ یہ واضح ہے کہ امت کے اعمال آپ پہ پیش کیے جاتے ہیں. بلکہ کئی احادیث بھی ہیں جس کے اندر رشتہ داروں پہ بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندے کے اپنے عزیزوں پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہارے پیچھے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال قبروں میں. تو اللہ کے رسول کی تو شان بہت بلند ہے، وہ تو بہت شان والے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابو ذر حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 207 اور مطبوع ہے نور محمد کراچی والا، انہوں نے کس مطبوعے کو چھاپا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ باعتبار سند کے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھ پر امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ گواہی اللہ کے رسول دیں گے قیامت میں. فرمایا مجھ پر امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ نجاست کو راستے سے ایک طرف کر دیا گیا، کہ راستے میں کوئی نجاست پڑی تھی اس کو کسی نے سائڈ پہ کر دیا. تو فرمایا میں نے وہ بھی نیک عمل کے اندر دیکھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. اور فرمایا اور برے اعمال میں دیکھا کہ ناک کی رینٹ کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا. یعنی مسجد کے اندر یہ ناک کی رینٹ ڈالی. فرمایا یہ میں نے برے اعمال کے اندر بھی دیکھا کہ جو لوگ مسجد کا ادب بھی نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات. تو فرمایا نیک اعمال میں رستے سے نجاست کو بھی دور کرنا، یہ نیک اعمال بھی میں نے دیکھا. تو یہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث واضح طور پر اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو حدیث میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے.
یعنی سیاستہ کی معتبر ترین جو کتب ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 4582، مسلم کی 800، ابو داؤد کی 3668 اور ترمذی کی حدیث مبارکہ 3024 اور ابن ماجہ کی حدیث 4194۔ یہ واضح طور پہ یعنی اتنی کتب کے اندر یہ صحیح حدیث نقل کی گئی جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کا گواہ ہونا سب پہ ثابت ہے۔ فرمایا ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اقرا علیہ، کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ قال قلت، تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا اقرا علیک و علیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل کیا گیا نا، قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قال، ارشاد فرمایا انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کو سنوں، اپنے علاوہ کسی اور سے بھی سنوں۔ اب عبداللہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فقرات النساء حتی اذا بلغت، فرمایا پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، حتی اذا بلغت، اور جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور فرمایا جب میں اس آیت پہ پہنچا، سورہ نساء کی آیت پہ پہنچا جو 41 سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے، ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو لائیں گے، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان تمام پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ان سب امتوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں یہاں اس کی تلاوت شروع کی، یہاں تک پہنچا، قَالَ کُف، فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ یہاں پہ، اور ایک روایت میں امسک، یعنی رک جاؤ، یہاں اپنے آپ کو روک دو۔ تو کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی طرف تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی شان، اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے اتنا منصب عطا کیا، تو اس پہ تو فرمایا یہ قرآن کی آیت کریمہ واضح جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تلاوت کی صحابی نے آپ کے سامنے، فرمایا وہ کیسا منظر، کیسا ہوگا، فَكَيْفَ، کیا منظر ہوگا کہ جب آپ ہر امت پہ ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سب پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پہ گواہ ہوں گے بروز قیامت، امتوں کے حق میں بھی، اور اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہی حدیث مبارکہ دوسرے طرق سے، جسے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بھی نقل کیا، معجم صغیر میں بھی نقل کیا۔ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1587 ہے معجم الاوسط کی، اور معجم صغیر کی حدیث نمبر 204 ہے، اس میں یہ نقل کیا۔ یہی نقل کرنے کے بعد یہ جو الفاظ ہیں کہ میں اس وقت رک گیا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو پھر اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا نا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ الفاظ جو ہے نا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا، معجم صغیر کے اندر بھی، اپنی کتب کے اندر، کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ صحابی سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے رسول، عبداللہ صحابی سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد گواہی کی بات ہوتی، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پھر ہمارے پاس قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اس کے کلام الہی ہونے میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی گواہی۔ آپ نے گواہی دی نا یہ اللہ کا کلام، تو ہم نے ماننا۔ تو یہی گواہی آپ قیامت والے دن بھی اپنی امت کے بارے میں دیں گے، اور دیگر امتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا، وما جعلنا القبلۃ، اور ہم نے اس کو ایک قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ینقلب الی عقبیہ، کون اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اور ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا، کنت علیہا، اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لنعلم کا ترجمہ اکثر نے کیا جناب کہ تاکہ ہم جان لیں، تو مناسب ترجمہ نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے پہلے ہی، اللہ کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں پہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ انکانت جو فرمایا نا، جو ہم نے قبلہ بنایا تھا، یہ ذکر ہو رہا ہے بیت المقدس کا، بیت المقدس کے ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر جو قبلہ بنایا تھا جس پہ آپ تھے۔ پھر آپ اللہ دیکھیں، اس قبلے کوئی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر۔ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، ایک تو بیت المقدس کو قبلہ جو بنایا گیا، اب کنڈیشن کیا تھی اس کے اندر کافی تفصیل ہے اس کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں مدینہ منورہ میں آپ گئے تو بیت المقدس کی طرف، تو دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ مکہ کی طرف بھی بعض روایتیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، محققین علماء نے یہی لکھا ہے۔ لیکن بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ علماء نے اس کی یہ بھی تطبیق دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، یعنی دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن محققین علماء نے یہی کہا کہ اس وقت بعض نے کہا کعبہ کی طرف، اور بعض نے کہا کہ وہ آپ اس وقت بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر پھر جو قبلہ بنایا گیا، تو قبلہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے باقاعدہ حکم نہیں دیا تھا بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا، ہو سکتا ہے وہی خفی کے ذریعے ہو، نہ اللہ نے صریح حکم تو نہیں دیا بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں، اللہ کے رسول نے خود بنایا نا، اس کی طرف منہ کر کے آپ 17 یا 16 مہینے آپ نے نماز پڑھی، تو یہ یہاں وہی خفی کے ذریعے ہوگا، وہی جعلی کے ذریعے تو نہیں ہوا نا، واضح صراحت کے ساتھ تو حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ آپ کرتے ہیں، جو وہی کی جاتی ہے آپ کو وہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا، اس بیت المقدس کو، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ واضح کیا کہ اس کو قبلہ بنانا جو مارا تھا وہ مستقل نہیں تھا، یہ بیت المقدس کو، یہ کسی خاص وجہ سے تھا۔ تو اس کو جو ہم نے قبلہ بنایا، تو یہاں واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک رسول کو حکم دیا، لیکن ظاہر کے ساتھ وہ حکم نہیں ہے، صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی خفی کے ذریعے ہو۔ تو فرمایا ہم نے جو قبلہ بنایا تھا، یہ بات پہلے تو یاد رکھو کہ یہ مستقل نہیں تھا، اور ہم اس کے ذریعے آزمائش کرنا چاہتے تھے، ہم جانچنا چاہتے تھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے پاؤں ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ الا لنعلم، مطلب کیا کہ ایک تو یہ مستقل نہیں تھا، اس قبلہ بنا دیا تمہارا ہم نے، اور پھر جب ہم نے تحویل قبلہ کا حکم جاری کیا، الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں، یہاں سے تحویل قبلہ کا معاملہ چلتا ہے، تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں یا دیکھیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے جناب بیڑیوں بال پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش، پھر تبدیلی قبلہ جو تھا یہ آزمائش ہی تھی نا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت بڑا معاملہ تھا، تو یہ آزمائش کرنی تھی۔
پھر آگے فرمایا بھی انکانت لا کبیرتن، فرمایا یہ قبلے کا بدلنا بہت بھاری چیز تھی، بہت بڑی تھی، الا علی الذین ہدی اللہ، مگر وہ کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، وہ تو قائم رہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے مکہ کی طرف اگر نماز پڑھائی تو ادھر بھی نماز پڑھتے رہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں بیت المقدس کی طرف پڑھو تو انہوں نے سر جھکا دیا، حکم آ گیا جناب ادھر طرف آپ بیت المقدس کو چھوڑو اس طرف آؤ تو انہوں نے پھر بھی سر جھکا دیا۔ وہ جو جنہیں اللہ نے ہدایت یعنی جو پختہ تھے ایمان پہ، انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس پہ، بالکل اعتراض نہیں کیا جو پختہ تھے ایمان پہ۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے بڑی آزمائش تھی، جس طرح میں نے عرض کیا نا، امام فخر الدین رازی نے لکھا کمزور لوگ پھر گئے تھے، کمزور ایمان والے پھر گئے تھے جو اس سے کہ یہ کیسے ہو سکتے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اندھی عقیدت بڑا خطرناک مرض ہے۔ اندھی عقیدت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو ڈبو دیتی ہے۔ مشرق کہتے ہیں نا جہالت علم کی دشمن ہے، کیا ہے؟ جہالت علم کی دشمن ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے اندھی عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، حقیقت تو یہی ہے نا، مقتدا اور پیشوا تو وہی ہونا چاہیے امت کا، جس طرح ابھی علماء ہمارے علماء حق ہیں یا مشائخ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں باشرہ ہو، لوگوں کو دین کی طرف لائے۔ یہ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ آج تو کمائیاں بن گئی ہیں نا، آج تو لوگ کمائیاں کرتے ہیں، اکثر نذرانے مل رہے ہیں، چندے مل رہے ہیں، جناب نسلیں پل رہی ہیں۔ ورنہ پیری مریدی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کے راستے کی طرف چلانا، اپنے مرید کی تربیت کر کے اس کو سلوک اللہ، اللہ کے راستے کی طرف چلا دینا، اس کے باطن کی تطہیر کرنا، تزکیہ کرنا، اس سے ذکر اللہ کی طرف لانا، مقصد یہی تھا نا۔ تو آج جناب وہ معاملے سارے بدل گئے، لیکن عقیدت قائم ہے، اندھی عقیدت قائم ہے۔ آپ کوئی ایسی بات کر کے دیکھیں سر پھاڑ دیں گے، کوئی عقل کی بات کریں، علم کی بات کریں گے تو آگے سے جناب پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگ جاتے ہیں۔ آپ پیر کیا ہے، نہ نماز پڑھیں گے، ان جھوٹے پیروں کی بات کر رہا ہوں نا، جو پیر بنے ہوئے نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ سنت کا خیال، نہ نماز کا خیال۔ اور میرا تو ایک سے باقاعدہ مکالمہ بھی ہوا، مجھے کہنے لگے جناب یہ تسی مولوی وق ہو، اسی پیر وق ہوں، ساری شریعت اسی تہاڈا کچھ اور ہے۔ نماز انہوں نے کہا نماز، وہ کہتے ہیں جناب نماز سے مراد ہے لوگوں کی خدمت کرو۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، خدمت کرو۔ میں نے کہا ساری امت پاگل ہے نا، وہ پہلے تک وہ سارے جو چلتا آ رہا ہے سلسلہ تواتر سے، اور سارے واضح حکم ہے قرآن کے اندر، تو یہ خدمت تو میں کہ اور جگہ بہت ہے قرآن میں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جناب اس طرح کے معاملات، تو پھر ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے متوسلین ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے نا، برا لگے اگرچہ لیکن جہالت ہی ہے نا۔ یہ وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے آپ کوئی بات ایسی کر کے دیکھو تو جناب مارنے پہ آ جائیں گے۔ تو یہ اندھی عقیدت اس وقت بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں کے دلوں میں جب تحویل قبلہ ہوا، کیونکہ وہ یہود کے زیر اثر تھے، وہ جو مسلمان تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے ان کی باتیں سنی ہوئی تھی، علمی باتیں، بیت المقدس کی تقدیس ان کے سنی ہوئی تھی۔ یا بعض لوگ وہ تھے جو جناب اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے، تو وہ ایک اندھی عقیدت ان کے تقدیس بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ غلط کیا مسلمانوں کے نبی نے معاذ اللہ، یہ پھر دوبارہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ دین حق نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ اندھی عقیدت کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عقیدت تو وہی ہے نا جہاں اللہ اور اس کا رسول حکم دے، عقیدت ادھر ہی ہونی چاہیے، جس طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے عقیدت بھی اسی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا اور ہم نے اس قبلہ کو اس لیے قبلہ بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاتا ہے۔ یہ تحویل قبلہ پھر اس کے ضمن میں واضح فرمایا کہ یہ تو جو بیت المقدس ہے یہ ہم نے قبلہ بنا دی ہے، لیکن مستقل نہیں، مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے۔ پھر دوسری طرف اگر اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بیت المقدس کو بھی قبلہ بنانا، یہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت شاق تھا جو مکہ سے آئے تھے بعض، لیکن انہوں نے مانا، سر جھکایا کہ پہلے ہم ادھر مکہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، آپ جناب بیت المقدس کی طرف کر دیے گئے، لیکن انہوں نے سر جھکا لیا۔ اور اصل آزمائش اور اصل مشکل اس وقت تھی کہ جب اس قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا، بیت اللہ کو قرار دیا گیا، اس وقت بہت سارے جناب کا معاملات جو تھے نا
وہ کئی اندھی عقیدت کے اندر پڑھ کے جناب اسلام سے پھر گئے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں فرمایا مقصد ہی یہی تھا ہمارا، وہ چند دنوں تک اس کو قبلہ بنا، 16 یا 17 مہینے تک تھا وہ قبلہ بیت المقدس، فرمایا تاکہ ہم جانچیں، ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون رسول کا سچا ساتھ دینے والا ہے اور کون ان سے پھرنے والا ہے، کون ان سے جانے والا ہے۔ پھر خود ہی فرما دیا کہ انکانت لا کبیرۃ، فرمایا یہ قبلے کا بدلنا بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، عام چیز نہیں ہے، مگر الا علی الذین، مگر فرمایا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہیں اللہ نے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، جنہیں اللہ نے پختہ کیے، جو پختہ ایمان پہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور فرمایا اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے مومنوں اے مسلمانوں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ مطلب کیا؟ یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا تو یہودیوں نے جہاں بہت سارے اعتراض اٹھائے تھے وہاں پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا تمہارے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے تو قبلے کی طرف جو نمازیں پڑھی تھی وہ تو نمازیں ضائع ہوگی، بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی تھیں، یہودیوں کے بہت سارے اعتراض تھے نا، جس میں ایک یہ بھی اعتراض انہوں نے اٹھایا کہ تمہارے وہ مسلمان جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ تو ان کی نمازیں ضائع ہوگی۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہوشیار تھے نا، یہ ظاہر علم تھا ان کے پاس جو ہے، لیکن حسد کی وجہ سے بغض میں پڑے ہوئے تھے تو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب وہ سادہ لوگ مسلمان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی نمازیں پھر ضائع ہو گئی ہیں، تو اس موقع پہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایمان سے مراد نمازیں ہیں کہ تمہارے جو ہے نا، جو تم نے نیک عمل اس وقت جو نمازیں پڑھ چکی ہو اس قبلے کی طرف، وہ بھی اللہ کے رضا تھی، اللہ کا حکم تھا، تو وہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کی پاک بارگاہ میں دعائے مالک کائنات جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرمائے، آمین بجاہ۔